بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہمارا موضوع گزشتہ ہفتے کے لیکچر کو ہم نے آگے بڑھانا ہے، اور گزشتہ ہفتے جو ہم نے جس موضوع کا آغاز کیا تھا وہ اسلام کے سیاسی افکار ہیں، اور ابھی میں سلائیڈ شیئر کروں گا اور آپ کے ساتھ اسی عنوان سے ہم آگے بڑھیں گے جہاں سے ہم نے گزشتہ ہفتے اپنے لیکچر کو مکمل کیا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے یہ مطالعہ شروع کیا ہے کہ سیاسی افکار جو دنیا میں جدید دور کے اندر زیادہ رائج اور مروج یا ہر دل عزیز ہیں، جن کے مطابق معاشرے اپنے آپ کو منظم کر رہے ہیں، ریاستیں ان نظریات کو اپنا کر چل رہی ہیں، ان کا ہم نے مختصر جائزہ لیا، اور خاص طور پر مغرب کے سیاسی افکار کو ہم نے تاریخی ارتقاء کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی، اور اہم مفکرین اور ان کی کتابوں کا ذکر ہم نے کیا، اور پھر ہم نے اہم ان نظریات کی بحث کی کہ جو اس وقت پوری دنیا کے معاشروں میں اور ریاستوں میں سیاسی نظام کے طور پر، سیاسی نظریے کے طور پر جو چیزیں پوری دنیا میں پاپولر ہیں، ہر دل عزیز ہیں یا مانی جاتی ہیں یا ان کے مطابق معاشرے اپنے آپ کو چلا رہے ہیں، ہم نے ان کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ اسلامی سیاسی افکار کی جو ہم نے بحث شروع کی، یا ایک ایک تصور کو سمجھنے کے لیے ہم نے بنیادی اصطلاحات کا تذکرہ کیا اور ان کی میں نے وضاحت کی تھی گزشتہ لیکچر میں۔ آج ہم ان اصطلاحات کی عملی شکل کو دیکھیں گے، ان کے تاریخی ارتقاء کو، اس نظریے کو دیکھیں گے، قرآن و حدیث کی بنیاد پر یا سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ہم سمجھنے کی یہ کوشش کریں گے کہ جو اسلام کی سیاسی تعلیم ہے، سیاسی اصول ہیں، اور ریاست کے قیام کے لیے جو بنیادیں ہیں وہ قرآن و سنت میں کیا ہیں، اور ان کو ہم سمجھنے کے ساتھ دراصل جدید دور میں اسلامی سیاسی نظام کی ہم جو بنیادیں ہیں ان کو جاننا چاہتے ہیں۔ اور آج کی دنیا میں اگر مسلمانوں کی یہ تمنا ہو، یہ آرزو ہو، یہ خواہش ہو کہ وہ کسی جگہ پر اسلامی ریاست بنائیں، اسلامی ریاست قائم کریں، یا اپنی موجودہ مسلمان ریاستیں جو ہیں وہ چاہیں کہ ہم قرآن و سنت سے روشنی پائیں، تو پھر ان کے سامنے کیا حقائق ہیں جو ہماری کتابوں میں موجود ہیں، ہمارے عملی نظاموں کی شکل میں تاریخ میں محفوظ ہیں، یا قرآن و سنت سے براہ راست استفادہ کرتے ہوئے آج کے زمانے اور آج کے دور کے ضرورت کے مطابق ہم کس طرح سے سیاسی افکار اخذ کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے سیاسی نظام کو کیسے عملی طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھال سکتے ہیں۔ یہ وہ سارے سوال اور جواب ہیں جو ہمارے آج کے لیکچر میں ہمارے زیر بحث آئیں گی۔ یہ موضوعات کے اعتبار سے ہمارا 25واں موضوع ہے، اور اس کا مرکزی عنوان جو ہے وہ اسلامی سیاسی فکر یا اسلامی اصول سیاست ہے۔ آئیے اب ہم سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں، اور لیکچر سلائیڈز کی روشنی میں ہم یہ سمجھیں گے ایک ایک نقطے کو، اور اس کی وضاحت کرنے کے بعد میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ آپ سوالات کی صورت میں اس موضوع کو مزید سمجھیں گے ہم، اور آپ سوالات چیٹ میں بھی کر سکتے ہیں ڈیورنگ لیکچر، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ہم زبانی اپنے سوالات کو پیش کریں، اور یہ بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہیں کہ ابھی سوالات کو نوٹ کر لیں، اور جمعے کی کلاس میں جب ہم اگلے موضوع کو شروع کریں گے اس سے پہلے ہم انشاءاللہ العزیز سوالوں کو ڈسکس کر لیں گے، اور ان کے جوابات اس طرح سے ہمارے سامنے موضوع مکمل طور پر کھل کر سامنے آ جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کو یاد ہوگا ہم نے لاسٹ ویک میں اسلام کی تعلیمات جو ہیں یعنی قرآن و سنت کی، اس کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ سیاست کیا چیز ہے، ریاست کسے کہتے ہیں، اور اسلامی ریاست کون سی ہوتی ہے، حکومت کا ریاست سے تعلق کیا ہے، اور حکومت کا اسلامی تصور کیا ہے،
اس کا مفہوم بھی ہم نے لغوی مفہوم بھی جاننے کی کوشش کی تھی، اور اسلامی تعریفات کی روشنی میں ہم نے سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ یوں آپ آسانی سے تقابل کر سکتے ہیں جب ہم جدید مغربی افکار کی روشنی میں سیاست کو، ریاست کو، حکومت کو گزشتہ ہفتوں میں ڈسکس کر کے آئے ہیں، اس تصور کے ساتھ آپ اسلامی تصور کو تقابلی انداز سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج ہم شروع جو اپنی بات کر رہے ہیں وہ گزشتہ سے پیوستہ ہے، اور وہ یہ کہ سیاست اور ریاست جو ہے، اس کا جواز کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، کیا یہ ضروری ہے یا اس کی یہ غیر ضروری ایک چیز ہے۔ جہاں تک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات سے اور اسلامی تاریخ، خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عہد مبارک ہو یا آپ کے براہ راست تربیت یافتہ خلفائے راشدین کا عہد ہو، یہ ہمیں ایک مثالی دور نظر آتا ہے اسلامی تاریخ میں، سیاسیات کے حوالے سے بھی، جہاں ہم تہذیب، ثقافت کے معاملے میں، تعلیم اور فلسفے کے معاملے میں، علم اور علمیات کے معاملے میں ہم اسی عہد سے رجوع کرتے ہیں اور قرآن و سنت ہی کو اپنا سرچشمہ بناتے ہیں۔ اسی طرح سیاست اور ریاست کے امور جتنے ہیں، اس کی جتنی نظائر اور مثالیں ہیں، اس کے لیے جتنے اصول اور بنیادی خاکہ ہے، وہ سب کا سب بھی ہم اسی طرح سے حاصل کرتے ہیں، سب سے پہلے قرآن و سنت سے، اور پھر ہم حاصل کرتے ہیں آپ کی اپنی تاریخ میں جو عملی طریقہ اپنایا گیا ہے خود قرن اول کے مسلمانوں کی طرف سے، اس طریقے کو سامنے رکھ کر ہم جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیاست اور ریاست کا جواز اور شرعی حیثیت کو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جواز کیا ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، اور کیوں ہوتی ہے سیاست۔ دیکھیے، جہاں تک قرآن و سنت کا تعلق ہے تو وہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ سیاست، قرآن حکیم میں یہ لفظ تو موجود نہیں ہے، مگر سیاست سے جو کچھ مراد ہے وہ سارے کا سارا قرآن حکیم کی کئی آیات سے آسانی سے ہماری سمجھ میں آ سکتا ہے جب ہم اس کا مطالعہ تفصیل سے کرتے ہیں یا تفسیروں سے کرتے ہیں۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ اجتماعی نظم کو کہتے ہیں۔ سیاست کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کو منظم کرنے کو کہتے ہیں۔ سیاست معاشرے کی تربیت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سیاست آپ کو یاد ہوگا ہم نے اسلامی تصور کے مطابق کہا تھا کہ اس میں دو پہلو بہت بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب ہم سیاست کو اسلام کے تناظر میں دیکھتے ہیں، قرآن حکیم کی آیات اور نبی پاک کی سیرت پاک کی روشنی میں دیکھتے ہیں، تو سیاست دو اجزاء پر مشتمل ہے۔ ایک ہے خدمت خلق اور دوسرا ہے اصلاح خلق۔ اور خدمت خلق اور اصلاح خلق یعنی مخلوق جو ہے، انسانی عوام الناس، ان کی نہ صرف یہ کہ تنظیم کرنا، تربیت کرنا ان کی، بلکہ ان کی خدمت کے ساتھ ان کی فلاح کا، ان کی کامیابی کا اور زندگی کی خوشگواری اور خوشحالی کے لیے محنت کرنا، یہ سب کچھ سیاست کے اندر آتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں یہ بڑی مشہور حدیث ہے جس میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کی تاریخ کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ بنی اسرائیل کے اجتماعی امور اور اجتماعی نظم جو ہے، اس کو انبیاء کرام چلاتے رہے ہیں۔ اور یہ حدیث جب آپ نے فرمائی تو اس کے ساتھ انہوں نے فرمایا کہ میں نے جو ایک آپ کو یعنی نبی آخر الزمان نے اپنی حیثیت میں فرمایا کہ جو انہوں نے پوری انسانی معاشرے میں ایک مثال مسلمانوں کی ریاست کی صورت میں قائم کی ہے، اس مثال کی شکل میں جو مدینہ النبی میں یا مدینہ منورہ میں قائم کی گئی تھی، اس میں سیاست کے یہی پہلو سامنے آئے تھے کہ اجتماعی نظم قائم کرنا، معاشرے کو منظم کرنا، معاشرے کو قانون، حکومت اور معاشرے کو رواج اور معاشرے کو نظام سے آگاہ کرنا، معاشرے کو نظام سے آگاہ کرنا، یہ سب کچھ جو تھا یہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ریاست کے نظم میں نظر آتا ہے۔ یہی سیاست تھی، اور اسی سے ماخوذ یہ تصور پھر قائم کیا گیا کہ سیاست سے مراد ہے کہ آپ
معاشرے کو منظم کریں، معاشرے کی فلاح کا اہتمام کریں، معاشرے کی خدمت کریں عوام الناس کی، اور ان کی اصلاح کریں، ان کو پاکیزہ رسوم و رواج میں شامل کریں، ان کی ذہنی تربیت اور ان کی اخلاقی تربیت کا اہتمام کریں، ان کے لیے معاشی سرگرمیوں کا انتظام کریں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام میں جو سیاست ہے اس کا یہ جواز اور یہ ریشنیل اور یہ بنیاد ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر ظاہر بات ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاست جو ہے اس کا کوئی تعلق اسلام سے نہیں ہے۔ یہ بات کسی اور مذہب کے لیے ہو سکتی ہے، جو محض عبادت کی بات کرتا ہو، وہ محض کچھ پوجا پاٹ کے آداب بتاتا ہو، وہ محض کچھ مقدس ہستیوں کے ساتھ وابستہ کرتا ہو، لیکن اسلام کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ سیاسی اصولوں سے دور ہے یا اس میں سیاسیات یا معاشرے کی تنظیم کے حوالے سے کوئی پیغام نہیں ہے۔ یہ بات سیرت پاک سے بالکل واضح ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریاست قائم کر کے سیاست کا پورا جو نظم تھا، اجتماعی نظم، وہ مدینۃ النبی میں قائم کیا تھا، اور اس کی تفصیل ابھی ہم تھوڑی دیر میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اسلام سیاست کو کوئی شجر ممنوعہ نہیں سمجھتا، بلکہ سیاسی امور کو دینی امور کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مسلمانوں میں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی ہے، اس کے لیے خلافت کا لفظ اختیار کیا گیا ہے، جو خود حضور نبی پاک نے عطا کیا، اور خلافت راشدہ بھی قرآن و سنت سے ماخوذ ایک اصطلاح ہے جو ہمارے ہاں استعمال ہوتی ہے۔ اور کون نہیں جانتا کہ خلافت راشدہ ریاست اور سیاست کا نظام تھا، یعنی خدمت خلق کا، اصلاح خلق کا، اور انسانیت کی تعمیر کا، انسانیت کی معاشی اور انسانیت کی جو اخلاقی فلاح ہو سکتی ہے اس کا نظام اور نظریہ اور خدمت تھی۔ یہ تھا سیاست اور ریاست کا سارا نظام جو خود نبی پاک اور عہد خلافت راشدہ میں نظر آیا۔ اب یہ کہ اس کا شرعی جواز یہی ہے کہ یہ انسان کی ضرورت ہے، اور شریعت آتی ہے انسان کی حفاظت کے لیے۔ شریعت اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو کتاب عطا کی، ہدایت اور حکمت عطا کی، اور میزان عطا کیا۔ یہ سورۃ الحدید کا آخری حصہ بھی یہی کہتا ہے، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط، لوگ انصاف پر کھڑے ہو سکیں، لوگ عدل و انصاف کر سکیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے تو شریعت نے ریاست اور سیاست کا جواز یہ پیش کیا ہے کہ حقوق اور فرائض کی ادائیگی کو ممکن بنایا جائے، اور عدل و انصاف کے قیام کو لازم کیا جائے، اور اجتماعی جو معاشرے کی حیت ہے اس کو قانون کے دائرے میں منظم کر دیا جائے۔ یہ وہ اصول، وہ نظریہ، وہ تصور ہے جو ہمیں سیاست اور ریاست کا قرآن و حدیث اور سیرت پاک اور تاریخ سے سامنے کھل کر آتا ہے۔ اب ہم دیکھیں اگر تو ریاست اور سیاست کا ذکر قرآن حکیم میں کس طرح سے ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم انسانی معاشرے کے آغاز اور ارتقاء کی بات کرتا ہے۔ قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ نفس واحدہ سے، ایک جان سے انسانوں کو ہم نے بنایا، پھر اس میں سے مرد و عورت کی کثیر تعداد ہم نے دنیا میں مبعوث کی، اور پھر ہم نے ان کے تہذیب و تمدن کے اصول ان کو عطا کیے، اور ان کے انبیاء اور پیغمبروں کے ذریعے ان کو ہدایت اور رہنمائی دی۔ اور قرآن حکیم یہ بتاتا ہے کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیج کر، نبی بھیج کر، ہادی بھیج کر ان کو کتاب اور شریعت عطا کر کے قانون عطا کیا، اور اس کے نتیجے میں ان کا معاشرہ منظم کرنے کی کوشش کی۔ بہت سارے انبیاء ایسے ہیں اللہ نے اس کا ذکر قرآن حکیم میں جو جن کا ہے، ان میں بھی انبیاء کرام وہ بھی مذکور ہیں جنہوں نے باقاعدہ ریاست اور سیاسی امور کے حوالے سے دنیا کی انسانیت کی خدمت بھی کی، انسانیت کی فلاح کے لیے ہمت و کاوش سے کام بھی کیا، جس میں آپ نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا ذکر قرآن نے، جیسے حضرت یوسف کا ذکر قرآن نے کیا، اور ان کی حاکمیت کا پورا تذکرہ قرآن میں ہمیں میسر آتا ہے۔ اسی طرح
قرآن حکیم نے حضرت داود، حضرت سلیمان اور دیگر بادشاہوں کا ذکر کر کے انبیاء کا خاص طور پر ذکر کیا، اور یہ بتایا کہ یہ انبیاء وہ تھے کہ جنہوں نے ریاستی امور بھی مکمل طور پر چلائے تھے، اور ریاست کو بھی لوگوں کے لیے فلاح کا ضامن بنا کر، نمونہ بنا کر پیش کر دیا تھا۔ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اصول عطا کیے کہ قرآن نے ریاست کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، اجتماعیت کے بارے میں، یا معاشرے کو منظم اور کر کے فلاح کی طرف لے جانے کے بارے میں، اس کا ذکر بھی ہم تھوڑی دیر میں کریں گے۔ اس کی ہم حضور نے جس طرح ریاست قائم کی اس کے اوپر بھی آتے ہیں، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ دیگر انبیاء کا ذکر بھی قرآن نے اس انداز سے کیا، اور پھر قرآن حکیم نے ان بنیادی اصولوں کی نشاندہی کر دی کہ رہتی دنیا تک تا قیامت انسان جو ہے اس آخری کتاب سے اور آخری نبی کے نمونے سے سمجھ جائیں کہ انہوں نے ریاست کو کس طرح چلانا ہے، اور انہوں نے حکومت کو کس طرح بنانا ہے، اور انہوں نے معاشرے کو منظم کیسے کرنا ہے، اور معاشرے میں موجود افراد کی خدمت کیسے کرنی ہے، اور معاشرے میں موجود افراد کو انہوں نے کس طریقے سے جو فلاح کا راستہ ہے اس راستے پر لگانا ہے، کس طرح سے ان کی تربیت کرنی ہے۔ یہ قرآن حکیم نے جو ہے ہمیں تفصیل سے یہ رہنما اصول عطا کیے۔ ایک پہلو قرآن اور ریاست کا یہ بھی ہے کہ جو موجودہ ریاست کا ایک نقشہ اور حیت آج کل پائی جاتی ہے، جس طرح ہم نے گزشتہ ہفتے ذکر کیا تھا کہ ریاست کے جدید دور میں تصورات کے مطابق 4 اس کے بنیادی ستون مانے جاتے ہیں۔ ایک علاقہ ہے، دوسرا آبادی ہے، تیسرا حکومت ہے، اور چوتھا خود مختاری یا اقتدار اعلیٰ ہے۔ یہ چاروں پہلوؤں کے ساتھ ہم نے قرآن حکیم میں جب ہم آیات کا مطالعہ کرتے ہیں جو خاص طور پہ ہمیں سیاسی امور میں یا سماجی امور میں رہنمائی کرتی ہیں جو آیات، ان آیات میں تذکرہ قرآن نے ان چاروں حصوں کا بھی کیا ہوا ہے، جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاست ہمیشہ سے ان 4 ستونوں کے ساتھ رہی ہے۔ اور قرآن حکیم میں کہیں تو علاقے کا ذکر ہے، ارض کا لفظ ہے جس میں ارض سے مراد ریاست ہے۔ سورہ روم میں شروع میں ادن الارض کا لفظ آیا ہوا ہے، قریب کی زمین، قریب کی ریاست، تو ریاست کے معنوں میں بھی ارض کا لفظ قرآن میں بھی موجود ہے۔ قرآن میں حکومت کا ذکر بھی موجود ہے، قرآن کی اپنی اصطلاحات ہیں، جیسے قرآن تمکن فی الارض کا لفظ استعمال کرتا ہے، حضرت یوسف کا ذکر کرتے ہوئے کذالک مکننا لیوسف، ہم نے یوں تمکن قائم کر دیا، یعنی حکومتی امور کے نگرانی دے دی، کس کو؟ حضرت یوسف کو۔ ام مکناہم فی الارض، اب مسلمانوں کے بارے میں قرآن نے کہا کہ جب ان کو اللہ ریاست دیتا ہے تو پھر یہ کیا کرتے ہیں، تو وہ فرمایا کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں، یہ روزے کا نظام قائم کرتے ہیں، یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کی خوشنودی کے لیے امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، یعنی لوگوں کی تربیت کا نظام۔ یہ قرآن حکیم نے اس طریقے سے ریاست کے عناصر کو بھی بالواسطہ طور پر ذکر کر کے تو ان کا رخ اور ان کی سمت بھی درست کی ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ ہم نے ریاست میں جو ہے آبادی کی بات کی، قرآن میں آبادیوں کا ذکر ہے، معاشروں کا ذکر ہے، ان کی صلاح و فلاح کے اوپر ہدایات ہیں۔ اسی طرح قرآن حکیم خود مختاری کی بات بھی کرتا ہے، یعنی لوگوں کا اقتدار کے اوپر بھی بات کرتا ہے، اور اس کی وضاحت کرتا ہے کہ معافی چاہتا ہوں، اس بات کی وضاحت قرآن حکیم کئی مقامات پر فرماتا ہے کہ حاکمیت، کائنات پوری کی حاکمیت اللہ کے ذات بابرکات کے پاس ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ قدرت کاملہ تو اس کی ہے۔ ہاں، انسان کو جب ملتی ہے زمینی اقتدار انسانوں کو، تو وہ ایک امانت کے طور پر ملا ہے، اس کے لیے خلافت کا لفظ آیا ہوا ہے، اور ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا کہ خلافت کا جو بنیادی معنی امانت کیا ہے، کہ قدرت نے اختیارات دے دیے ہیں زمین پر اقتدار کی صورت میں۔ اور میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ ذکر کیا تھا کہ حضرت داود کی ریاست کی سربراہی کے حوالے سے بھی لفظ خلیفہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے۔ انسانوں کے اعتبار سے خلافت کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ معاشی ذرائع اور وسائل پر جو انسانوں کو قدرت حاصل ہوتی ہے اس کے لیے بھی قرآن نے خلافتی کا لفظ استعمال کیا، جس کا مطلب وہ امانت اور اختیار ہے۔ تو قرآن نے ریاست کے جو جدید دور میں عناصر سمجھے جاتے ہیں، بنیادی ستون سمجھے جاتے ہیں، ان کے اوپر بھی کھل کر
واضح طور پر ہمیں بہت سارے پیغامات عطا کیے ہیں، جس کی روشنی میں ہم آسانی سے یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حکیم ریاست کے بارے میں بنیادی سارے اصول عطا کرتا ہے۔ دیگر الہامی کتب کے مقابلے میں جب ہم قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ ریاست و حکومت، سیاست و تمدن، تہذیب، معاش، وہ سارے پہلوؤں کو قرآن حکیم ہمارے سامنے کھول کر رہنما اصول عطا کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ ریاست و حکومت کا باقاعدہ ایک عملی نمونہ ہمارے سامنے رکھ دیا۔ حضور نبی پاک ہجرت کر کے جب گئے مدینہ منورہ میں، سب سے پہلے آپ نے بیعت کی مدینہ کے لوگوں سے، اور ان سے ریاست قائم کرنے اور حکومت بنانے کا عہد لیا اسلام کے نام پر، اور وہ عہد جب انہوں نے پورا کیا تو حضور نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی، اور ہجرت فرمانے کے بعد آپ نے وہاں پر ریاست قائم کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ریاست کا انہوں نے حدود اربع بھی طے کر دیا، انہوں نے دفاع کا نظام پورا بنا دیا، اور غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ریاست اور حکومت اور اسلام کے دفاع کے لیے آپ نے غزوات کا ایک پورا یعنی دفاع کی حکمت عملی آپ نے عطا فرمائی۔ جہاد کا فریضہ ریاست بننے کے بعد اور حکومت قائم ہونے کے بعد مسلمانوں کی اپنی حاکمیت جب قائم ہو گئی تو جہاد، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اور تربیت کا نظام، احتساب کا نظام، قانون، عدالت، معیشت، یہ ساری اصلاحات جو ہیں آپ نے کر دی، ریفارمز کر دی، نئے طریقے سے چیزوں کو ڈھال کر تشکیل دے کر حضور نے قائم کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضور نے ہجرت کے بعد حدود ہی متعین نہیں کی، حکومت ہی کا ڈھانچہ نہیں بنایا، بلکہ آپ نے میثاق مدینہ کے نام سے دستور اور آئین یا قانون کے کچھ بنیادی اصول بھی عطا کیے، اور اس میں رواداری بھی تھی، اس میں ذمہ داری بھی تھی، اس میں جو عدالتی نظام ہے اس کی بھی وضاحت کی گئی، اور دیگر مذاہب یعنی دیگر مذہب کے جو شہری ہیں ان کے لیے اصول بھی وضع کر کے بتا دیا کہ دیگر قوموں کے ساتھ، دیگر معاشروں کے ساتھ، ان کے ساتھ آپ کا تعلق کس طرح کے اصولوں پر قائم ہوگا۔ اور پھر حضور نے اخوت کا مسلمانوں کے درمیان رشتہ قائم کیا، جس کا مقصد معاشی منصوبہ بندی بھی تھا، اور جس کا مقصد روحانی طور پر ایک تنظیم اور رشتے میں جوڑنا تھا مسلمانوں کو۔ پھر آپ نے انصار و مہاجرین کو اس طرح سے ایک دوسرے کے قریب رشتہ داروں جیسا بنا دیا، اور اس اخوت ایمانی کے ساتھ اخوت انسانی کا جو ایک نظام قائم کیا جس کو مواخات کہا جاتا ہے۔ پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست کے آغاز کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ان کی کس طرح سے پیش بندی فرمائی ہے۔ آپ نے حدود کا تعین کیا، آپ نے دستور بنایا ہے، آپ نے امت تشکیل دی ہے، آپ نے دفاعی نظام بنایا ہے، آپ نے خارجہ امور کے لیے پورا جو طریقہ کار وہ عطا کیا ہے، آپ نے معیشت کا بندوبست پہلے درست کیا ہے، بیت المال قائم کر کے لوگوں کی محرومیوں کا زکوٰۃ کا اعلان فرما کر، زکوٰۃ کے قیام کا اعلان فرما کر آپ نے پورا معاشی نظام کے حوالے سے اصلاحات کی ہیں۔ آپ نے قانون خداوندی کو سامنے رکھ کر جب لوگوں کے درمیان فیصلے کیے، اور آپ نے اپنے تربیت سے تیار کردہ خلفاء کو اصول دیے، تو اس کی روشنی میں ایک پورا منہاج، ایک پورا طریقہ ریاست اور حکومت کا ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ اسلام میں اس چیز کا جواز اور ضرورت اور مقام پیش کر دیتا ہے کہ جب نبی آخر الزماں قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں تو اس میں ریاست، تمدن، تہذیب، سماج، معاش، ساری زندگی کے پہلوؤں کو اصولی رہنمائی فراہم کرتے ہیں، اور جب آپ ریاست و حکومت کا خود انتظام سنبھالتے ہیں تو ایک خاص نبوی منہج، ایک خاص نبوی طریقہ حضور عطا کر کے گئے ہیں جو آج بھی دنیا بھر میں ایک مثالی حیثیت کا مالک ہے۔ یہ ریاست و حکومت اور سیاست کا جو اسلام میں جواز ہے، جو بنیادیں ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو عملی نمونہ ہے، بعض نصیحتیں کر کے، اصول دے کر، اور باتوں ہی باتوں میں یا تصورات میں قرآن و سنت نے سب کچھ نہیں کیا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ دے کر اسلامی سیاسیات کو ایک نہ صرف یہ کہ علم و فن کی صورت میں پیش کیا ہے، بلکہ عملی نمونہ اور مثال کے طور پر بھی رہتی دنیا تک کے لیے ہمارے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر ہم سوال و جواب کریں،
اور ڈسکشن کر لیں، اور اس کے بعد میں دوسرے پہلو کی وضاحت کرتا ہوں، تاکہ ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ کر آگے بڑھ سکیں۔ جی، تو اب میں لیکچر میں وقفہ کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سوال کر سکیں، اور اس کے بعد ہم جو ہے سوالوں کے بعد ہم دوسرے حصے کی طرف آگے بڑھیں گے۔ جی، آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہو تو آپ کر سکتے ہیں۔